سامعین کرام، اسلام کی ترویج اور یورپ میں اسلام کی ترویج یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے ہستی کی ضرورت ہے جو اسلام اور یورپ دونوں کو اچھی طرح سے جانتے ہوں، اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہیں جناب بیرسٹر حافظ آصف رضا فاروقی صاحب، جو نہ صرف اسلام سے آگاہی رکھتے ہیں بلکہ وہ یورپ سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں اور کچھ عرصہ وہاں پر وکالت کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ بات کریں گے یورپ میں ترویج اسلام کے فرائض۔ جناب حافظ بیرسٹر محمد آصف رضا فاروقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم مبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، صدر محفل جناب ابو احمد پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آپ کے حکم کے اوپر آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی عمران صاحب نے جو کہا ہے کہ یورپ میں اشاعت اسلام یا ترویج اسلام کے تقاضے یا اس کی ضرورت جو ہے اس کے اوپر گفتگو درکار ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ بھلا اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور پھر فرمایا کہ ومن عمل صالحا، اور پھر وہ صالح عمل بھی کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یعنی یہ آیت کریمہ خود اپنے اندر یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص بڑا ہی معتبر ہے، بڑا احسن ہے، اللہ کی بارگاہ کا منظور نظر ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ ایک بڑا عرصہ لمبا میں نے 2010 سے لے کے تقریباً 2021 تک، اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، یورپ میں آنے کا، جانے کا، کینیڈا، یو کے میں، باقی سارے یورپ میں، اوورال جرمنی، فرانس، پرتگال، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈ، ناروے، ان سب جگہوں پہ آنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ بڑا ڈیپلی لوگوں سے انٹریکشن بھی ہے، رہا بھی اور سٹل موجود ہے۔ آپ کی رہنمائی سے قبلہ عالم کے ابھی بھی چند دن پہلے یو کے کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ جو ان کا وائس چانسلر ہے اور انٹرنیشنل جو کولیبوریشن ہیڈ ہے اس کے ساتھ میٹنگ تھی، تو انڈر دی سپرویژن آف عظیم ایجوکیشنل کانفرنس میں ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک کولیبوریشن کانٹریکٹ وولورہمپٹن یونیورسٹی یو کے جو ہے ان سے کر کے آیا ہوں، تو انٹریکشن رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں جب یورپ میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ اسلام تو موجود نہیں ہے،
لیکن ایسے لگتا ہے یہاں مسلمان موجود ہے. اور اگر پاکستان میں آتا ہوں تو یہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام تو موجود ہے لیکن مسلمان کوئی نہیں نظر آتا مجھے. کچھ وہاں پہ ایسی اخلاقیات اور مورالٹیز ان لوگوں نے ڈیولپ کر رکھی ہیں. رستے میں بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی، کچھ ساتھی احباب وہ یہی گفتگو کر رہے تھے، ڈسکشن یہی تھی سوسائٹی آف یورپ ہی. تو جو خصائص، جو اخلاقیات، جو ہماری مورالٹیز تھی وہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں، ان کے پاس ہیں. اور جو ہم انفارچونیٹلی جو مسکنسیپشنز ہیں، یہ ایسی جو ہماری سوسائٹی کی ضروریات نہیں وہ ہم نے اڈاپٹ ان سے کر لی ہیں، جس کی وجہ سے وہ الٹ، جو علامہ اقبال کا بھی فلسفہ آپ نے بیان کیا کہ وہ الٹ ہو چکا ہے. تو تقاضے کے لحاظ سے یعنی ضروری امر ہے یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ اس میں اللہ نے، ویسے بھی ہم جو امت وسط ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کو جو شرف بخشا، اس میں فرمایا کہ کنتم اخرجت امت للناس تعمرون بالمعروف، یعنی تم جو امت وسط ہو، تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کام کرتے ہو، یعنی لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو. تو یہ کام ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ڈیوٹی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو چکا ہے، اس کا دروازہ کلوز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جو نبوت کا جو فریضہ تھا، یہ جو دعوت و ارشاد اور دعوت و تبلیغ کا جو کام تھا، یہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا. تو اس زمرے میں اس آیت کی روح سے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اب اگر ہم دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دیکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو مبلغ ہے، جو دائی ہے، وہ بھی کچھ اعلیٰ اخلاق کی، اس میں کچھ خوبیاں جو ہیں، کچھ تقاضے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ان خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے. تبھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر میں خود سچا نہیں تو میں کسی کو سچ بولنے کی تلقین کیسے کر سکتا ہوں، یا اگر کروں گا بھی تو وہ کھوکھلی ہوگی، یعنی تعلیم ہوگی، عمل نہیں ہوگا تو وہ رائیگاں جائے گا. تو مبلغین، مفسرین نے یعنی ایک دائی کے لیے کچھ تقاضے متعین کیے ہیں کہ اگر تم یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہو، جو ذمہ داری اللہ نے تم پر عائد کی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ خوبیاں، کچھ خصلتیں وہ تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے. میں وہ چند ضروری سی کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہاں تعلیم و تربیت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا سالانہ پروگرام ہے، اس میں قبلہ عالم کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہی کہ ہم مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے تو ہم دیکھیں، اپنے آپ کو بھی پرکھیں، ٹٹولیں اور دیکھیں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کوتاہی ہیں، تو ان کو دور کیا جائے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں، اور اس اصلاح کے پیش نظر ہم دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں. کیونکہ یہ جو دین ہے، دین محمدی ہے، جو اسلام ہے، یہ ایک عالمگیر مذہب ہے. اس کا ایک حصے کے اوپر یا ایک خطے کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزوں کی ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں، 5 چیزوں میں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. اس میں ایک جو آپ نے فرمایا کہ وہ جو خصلت اور خوبی اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ میری بعثت کو پوری بشریت کے لیے کر دیا گیا ہے. اس زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، پوری زمین کو. اس سے پہلے یہ خوبی نہیں تھی. اسی طرح میرے اوپر تمام عالم کی، تمام بشریت کی شفاعت جو ہے وہ کر دی گئی ہے. تو یہ کچھ خوبیاں آپ کو، خصوصیات ایسی ملی. ان میں ایک خوبی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو بعثت ہے یہ عالم بشریت کے اوپر ہے، ساری عالم کے لیے، یہ ایک خطے کے لیے نہیں ہے. تو ضروری ہے اس عمر کے لیے کہ ہم، اگر کوئی دائی بننا چاہتا ہے یا تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان خوبیوں سے اس کو متصف ہونا ضروری ہے جس کی نشاندہی کی ہے مختلف علماء نے. علامہ اقبال نے بھی اسی لیے فرمایا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ.
تو یہ جو یعنی اگر ایسی تعلیم جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اور ایسی املاک، ایسی اولاد، ایسی جاگیر، یہ ساری چیزیں اگر اللہ سے دور کرے تو یہ ساری فتنہ ہے۔ حق نہ حق کے لیے اٹھے تو وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو علامہ اقبال نے اسی لیے اس طرف نشاندہی کی کہ اگر تم مدعی بننا چاہتے ہو، یہ اس بات کے کہ میں داعی ہوں، میں مبلغ ہوں، میں مفسر ہوں، میں اسلام کی طرف تمہیں راغب کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم چند اوصاف حمیدہ سے متصف ہونے چاہیے، تب وہ تم اس کام کو اچھے اور احسن طریقے سے انجام دے سکتے ہو، جس میں نمبر 1 علماء فرماتے ہیں کہ خلوص نیت ہونا چاہیے۔ سب سے جو پہلی خوبی ہے وہ اخلاص کی خوبی ہونی چاہیے، اس کا متمنہ نظر اللہ ہو۔ جس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ اللہ کی محبت میں ایمان والے بڑے شدید ہوتے ہیں۔ تو ان کی خلوص نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی وابستگی، اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ بڑی گہری ہوتی ہے، وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا اعلیٰ رشتہ ہوتا ہے۔ تو خلوص نیت کا ہونا، الا عباد اللہ مخلصین، کہ وہ اللہ کے مخلصین بندے ہوتے ہیں۔ دوسری علماء فرماتے ہیں کہ وہ تقوی کی خوبی سے متصف ہونا چاہیے، یعنی سراپا تقوی ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے خوف کھانے والا ہو، اس کے اندر یہ صفت موجود ہو کہ اس کو ہر وقت خوف الہی کا ڈر ہو کہ اللہ اگر میں ایسے کام کروں گا جس سے تو نے منع فرمایا، اور ایسے کام جن کا تمہیں حکم فرمایا اگر نہیں کروں گا تو میری پکڑ ہوگی، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو پھر فرمایا تیسرا اس کے اندر وصف یہ ہونا چاہیے کہ حسن خلق ہو اس کے اندر، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس کے اندر حسن خلق ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بات کرے تو اس میں ہمدردی ہونی چاہیے، اس کے اندر اس کا جو کردار ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کی جو سیرت ہے، وہ سیرت محمدی جیسی دکھنی چاہیے کہ جب وہ کسی سامنے کوئی بات کرے، گفتگو کرے، تو اس کی گفتگو میں، اس کی بات میں وہ شرینی، وہ لذت، وہ نرم لہجہ، وہ ایسا ڈلکنا چاہیے کہ دوسرے بندے کو وہ قائل کر سکے۔ تو اس کے اندر حسن خلق کی خوبی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس کو سچا ہونا چاہیے، راست باز ہونا چاہیے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بلا سہار۔ قرآن نے یہ فرمائی، خوبیاں بتائی اس کی کہ وہ صابرین ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ جھکنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں والمستغفرین بلا سہار کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ تو صداقت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی تھی کہ اپنے نہیں غیر جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اگر یورپ کے اندر ہم جس طرح جو ٹاپک تھا کہ یہ میں نے بڑا انٹریکشن، چونکہ اپنی کمیونٹی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے، انفارچونیٹلی ہم اتنی جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں، 95% سے زیادہ، اگر میں سٹکٹو سینسوں پہ جاؤں تو 96% جو لوگ ہیں اپنے یہاں کے، وہ ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ تبلیغ تو بڑی دور کی بات ہے، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، وہاں پہ ان کو کیوں اس کی وہ کچھ کمیاں ہیں کہ ہم ان کی طرح، وہ ہم سے زیادہ راست باز ہیں، ہم سے زیادہ سچے ہیں، ہم سے زیادہ ایمانت دار ہیں، دا نہیں لگاتے وہ اتنی جلدی، ٹھیک، دا لگانے کا ان کو نہیں، یہ ہم نے کچھ چیزوں میں ان کو تھوڑا سا ٹرین کیا ہے یہاں سے جا کے ہمارے لوگ، تو یہ خوبیاں ان کے اندر موجود ہے پہلے سے۔ تو اگر آپ ان خوبیوں کو بغیر ان کو جا کے تو تبلیغ کرنا چاہیں کہ میں آپ آ جائیں اسلام اس طرح کا ہے، تو آپ گفتگو تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہی ان کا کردار آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس میں 0/0 ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ان کے ساتھ لین دین کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ نہیں اچھا ہوتا، جن چیزوں کی آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں ممانعت کرنے کی،
وہی چیزیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح آپ سے قائل ہو سکتے ہیں، کس طرح آپ کی بات کو سن سکتے ہیں؟ تو لہٰذا سب سے پہلے ضروری ہے پھر کہ دائی کے اندر یہ سارے اوصاف حمیدہ موجود ہونے چاہیے تاکہ وہ وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ کچھ آرگنائزیشن یہاں سے بڑی متحرک ہیں وہاں یورپ کے اندر، تو بڑی انفارچونیٹ چیز ہے، میں نے بڑا منیوٹلی آبزرو کیا چیزوں کو، وہاں پہ لوگوں کا تبلیغ کا ارادہ کم ہوتا ہے اور وہاں سے فنڈ ریزنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہوتا ہے وہ پونڈ، ڈالر اور یوروز اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، یعنی وہ تبلیغ تو وہ جو مشن تھا وہ بڑی دور رہ جاتا ہے، اس سے پہلے وہ ڈونرز تلاش کرتے ہیں۔ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، آئی ایم ناٹ ٹرائی ٹو، میں ان کے نہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف سرسری سی بات بس کرتا ہوں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن اللہ ماشاء اللہ، تو وہ تبلیغ کا جو کام ہے وہ بڑی دور رہ جاتا ہے، اس سے پہلے جو کام آ جاتا ہے وہ ڈونرشپ کا آ جاتا ہے کہ ہم وہاں سے ڈالر کیسے اکٹھے کریں۔ تو ضروری سمر کیا ہے، ان لوگوں کو ضرورت ہے، یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، اگر ان کو ایک اچھا با کردار سیرت والا انسان ان کے ساتھ اگر انٹریکشن کرے، لاجیکلی گفتگو ہو، اب تو قبلہ عالم بھی مسلسل آپ جاتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ کس قدر لوگ جو ہے وہ بہت جلد ایکسیپٹیبلٹی کے اوپر آ جاتے ہیں اگر ان کو لاجیکلی چیزیں بتائی جائیں، سمجھائی جائیں، اور آپ کا کردار بھی ایسا ہو، آپ کی گفتار بھی ایسی ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسیپٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری امر جو ہے سب سے پہلے کہ آپ کا کردار اس قدر مضبوط اور جامع ہونا چاہیے تاکہ جو ہی وہ تصویر ان کے سامنے کھڑی ہو تو اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو، تو پھر آپ بڑی جلدی اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے احباب، یہ جو مقصد ہے اس کا، یہ جو سالانہ ہم کرتے ہیں، اس کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو بچے ہمارے جو قبلہ عالم ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر وہ وصف، وہ خوبیاں، وہ جو ریالٹیز ہیں جن کی قرآن نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے۔ تو اس جو سالانہ محفل کا ہے اس کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان خوبیوں سے متصف ہو سکیں تاکہ یہ کام جو بلائی کا کام ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے ہم آگے کنورٹ کر سکیں۔ اگر یہ اپنے تک رہے گا تو یہ جو دین اسلام ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا خوبصورت مذہب ہے، یہ صرف اپنی انڈیویجویلٹی کی فکر نہیں کرتا بلکہ اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اوروں تک یہ پیغام جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں یہی کام سر انجام دیتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوبیوں سے متصف ہونے کی قوت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔